نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ طارق آج پڑھیں گے۔ سورہ طارق شروع کرتے ہیں۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے طارق کی، اور طارق کا لفظی مطلب ہوتا ہے رات کو نمودار ہونے والا۔ وما ادراکا اور کیا معلوم آپ کو، مت طارق کیا ہے رات کو آنے والا، النجم الثاقب۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر سوال کر کر پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ نجم ہے یعنی ستارہ ہے، ثاقب خوب چمکنے والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ثاقب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے، ثا، قاف اور با، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے بھی جب آسمان میں نمودار ہوتے ہیں تو کیسے نمودار ہوتے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں سوراخ کر کے باہر آتے ہیں اور اس کی کرنیں فضا کی تاریکی میں چھید کر جاتی ہیں، یعنی یہ وہ ستارے ہیں جو کہ بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شہادت میں ان ستاروں کو پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن جس بات میں قسم کھائی جاتی ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، اور بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پر غور کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے محسوسات میں ہوتی ہیں، یعنی جو ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طارق کی قسم کھائی اور ساتھ کیا کہا کہ آپ کو کیا معلوم۔ وما ادراکا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو خاص طور پر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس طریقے کا سوال کیا جاتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامع جو ہوتا ہے نا، سننے والا، وہ اٹینشن ہو جائے اور وہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے، اور طارق کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، رات کو آنے والا۔ اور عرب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت جو مسافر آتے تھے ان کو وہ طارق کہتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے پھر ستارے کی یہاں خوبی کیا بتائی کہ وہ ستارے ہیں جو کہ ثاقب ہیں، یعنی خوب چمک رہے ہیں۔ اب یہ جو قسم کھائی جا رہی ہیں اس کو ہم غور کریں کہ کیوں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ اور اس کے اندر کیا ایک ریلیشن ہے۔ جو بھی قسم کھائی جاتی ہیں اس کے بعد ایک جواب قسم ضرور ہوتی ہے، اور ہمیں ان دونوں کا ریلیشن دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کائنات کی قسم کھا کر یا ان کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جواب قسم کیا آ رہا ہے، ان کل نفس، نہیں ہے کوئی جان، لما مگر، علیہا اس پر یعنی اس نفس پر، حافظ نگران ہے یعنی کوئی نگران موجود ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہے ہیں، اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ستارے رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور دن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہر انسان کے اعمال کے نتائج ہیں، یعنی ہر عمل کا نتیجہ موجود رہتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان اعمال کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور بعض دفعہ ان اعمال کے نتائج کو بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے مشاہدے میں یہ ستارے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ستارے آسمان میں جو رات میں چمکتے ہیں اور دن میں غائب ہو جاتے ہیں، یہ کہیں جاتے نہیں، وہ آسمان کے اندر موجود رہتے ہیں۔ دن میں چونکہ روشنی ہوتی ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور نمودار ہو جاتے ہیں اور اپنی روشنی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، ہم ستاروں کا کام اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ستاروں کے ہمیں 3 کام ملتے ہیں۔ ایک کام تو یہی ہے
کہ یہ روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کام ہم نے سورہ نجم میں پڑھا، سورہ نحل میں پڑھا، وہاں پر آتا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ اہل عرب ستاروں سے راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے تھے، آج بھی ان ستاروں سے راستہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اور ان لوگوں کو جو اہل عرب تھے ان کو ان ستاروں کی رہنمائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ کبھی ہمیں گمراہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ستاروں کا ایک تیسرا کام جو ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں سے، اور یہ صرف ستارے زینت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قرآن نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے شیاطین کو اتنی اجازت ہوتی تھی کہ وہ آسمان دنیا پر جا سکتے تھے، یعنی آسمان کے کناروں پر بیٹھتے تھے اور وہاں سے کوئی سنگن لے لیتے تھے، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اب جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ان کے اوپر مار گرایا جاتا ہے جس سے ان کو بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری جو ستاروں کے کام بتائے یہ قرآن میں سارے موجود ہیں، ان کے آیات بھی موجود ہیں۔ بس تھوڑا مختصر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے اور ہر چیز اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ جب کائنات کی ہر چیز کام کر رہی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، سب آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے بنایا وہ بے مقصد ہو سکتا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بظاہر آزاد ہے کیسے وہ آزاد ہو سکتا ہے اور کیسے اس پر کوئی نگران نہیں موجود ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، اور پھر یہاں بتایا گیا کہ ہر نفس کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جن پر کوئی نگران موجود نہیں ہے۔ اور قرآن میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کی بات کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ کرامن کاتبین یعنی معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، جو لکھ رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کہ ہم ان سے کوئی غائب تو نہیں تھے، یعنی یہ ایک تو ایک حجت کے طور پر آپ کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں۔ تو ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اٹینشن رہے کہ اس دنیا میں بظاہر تو وہ آزاد ہے لیکن وہ آزاد نہیں، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو یہ خوشخبری ملے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہو رہے، ایک چھوٹا سا بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور چھوٹے سے بھی اچھے عمل کی قدر کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے برا عمل کرنے والا بھی اٹینشن رہے کہ بظاہر اگر ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی نہیں پکڑ رہا، تو ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی نگہبان موجود نہیں۔ پھر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو جبر نہیں کرتے، بلکہ وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ مانو تو کیسے مانو، سوچ سمجھ کر مانو، اور جب آپ سوچ سمجھ کر اور دل کی رضامندی سے مانو گے اور آؤ گے تو آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، یعنی یہاں پر جنس انسانی ہے کہ تمام انسان اس پر غور کرے، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، خلقا، اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ خلقا، وہ پیدا کیا گیا ہے، مما ان دافق، ایسے پانی سے جو کہ دافق یعنی اچھلنے والا ہے۔ دافق میں ہم دیکھتے ہیں دال، فا اور قاف اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے اچھل کر گرنے والا۔ یخرجو، وہ نکلتا ہے، من بین الصلبی، جو درمیان ریڑھ کی ہڈی کے، والترائب، اور سینے کی ہڈی سے، یعنی مادہ تولید کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنے صرف پیدائش پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ کچھ نہیں تھا،
اب دیکھیں کہ یہ جو انسان جو آج نظر آ رہا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی جو پیدائش کا پہلا ایک جو قطرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس قطرے میں تمہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو زندگی کی کوئی رمق نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی سے آپ ستاروں سے ریلیٹ کریں کہ ستارے سے اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نگاہ پیدا کرو جو غیر محسوس سے محسوس کو دیکھ لے، کہ جس نے پہلے ایک چھپی ہوئی چیز کو حاضر بنا دیا، کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا کہ انسان کے اعمال کے نتائج جو آج آپ کو محسوس نہیں ہو سکتے وہ ایک دن ظاہر ہو جائیں۔ اور پھر تخلیق کی بات کیا بتائی گئی کہ آپ دیکھیں کہ وہ مادے کا جو مادہ تولید ہے جو نکلتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی بتا دی کہ وہ ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اینڈ میں کیا آ رہا ہے کہ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کو واپس کر دینے پر بھی البتہ قادر ہے، یعنی ضرور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا تو کیا اس کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ یعنی بات سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ کس طریقے سے وہ پیدا ہوا اور پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے، جو درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ عمل کرتا ہے، تو اس عمل کی طرف اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کو واچ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات جو جواب قسم آئی وہ کیا بتائی گئی کہ ہر نفس پر کوئی نگران ضرور موجود ہے۔ تو انسان غور و فکر کریں، اور جتنا جتنا وہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر اس نتیجے پر انسان کو متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی جو اس دنیا میں آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اور انسان اپنے ہاتھ سے ایک دوسرے انسان کو دفناتا ہے تو اس کا کیا انجام نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو انسان لوٹایا جائے گا تو وہ جب انسان کی واپسی ہوگی تو اس کا جو انجام ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ اس کا انجام ہوگا اس کے جو دل کی جو کیفیت ہوگی، جو نیت ہوگی، جو ارادہ ہوگا، اس پر اس کے اعمالوں کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، وہ دن جب ہوگا اس دن آزمائی جائیں گی السرائر یعنی چھپی ہوئی باتیں۔ سین را اور را اس کا روٹ ہے سر، ہے نا، سر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے جو راز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن اب کیا ہوگا، چھپی ہوئی باتیں ساری نکل آئیں گی کہ یہ جو کام کیا تھا وہ کیسے کیا تھا، کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی۔ آج تو انسان جو ہے وہ کسی کو نہیں چیک کر سکتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ تو تبلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ با، لام اور واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھڑا کھوٹا الگ کر دینا، کھول دینا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دل کے بھید، خیالات، سوچیں، ارادے سب باہر لے آیا جائے گا کہ خیالات مثبت تھے یا منفی تھے، ایمان تھا یا کفر تھا، ہر چیز کھول کر ظاہر کر دی جائے گی۔ وہ جو علیم بذات صدور ہیں، تو اس دن جو اعمال کے نتائج ہوں گے وہ کس پر ہوں گے؟ وہ انسان کی نیت اور ارادے پر ہوں گے کہ یہ جو کام کیا تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیا اللہ کو راضی کرنا تھا یا لوگوں کو خوش کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور پھر آ رہا ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اور اس وقت اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی کہ پردہ ڈال دے، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اس کی مدد کرے۔ یہ ساری بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ انسان اگر جو آج اعمال کرے تو یہ چیک کرے کہ وہ حافظ موجود ہے۔ اس کو پھر آپ اس حافظ سے ملا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا بتائی کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی حافظ نگران موجود نہ ہو۔ وہ نگران ہماری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹا عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کوئی بڑا عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کس ارادے سے کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور اس کی تکلیف میں ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں چھپ کر،
اپنے اندر اس کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں تو ہمارے اس چیز کو بھی لکھا جاتا ہے، اور جب ہم دوسرے کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو دعا کر رہا ہے دوسرے کے لیے تو اس کے حق میں بھی آپ آمین کہو۔ تو یہ ساری بات اس لیے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ انسان چھپ کر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ شاید اس کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی چیک کریں کہ ہم برائی کر رہے ہوتے چھپ کر تو شاید ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک نگران موجود ہے جو ہماری ایک ایک چیز کو واچ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے والسماء، پھر دیکھیں کہ قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی، اور آسمان کی یہاں صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ ذات الرج، لوٹنے والا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا، رجوع کرنا، بار بار لوٹنا۔ تو یہاں پر آسمان کی قسم کھا کر کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو کہ بار بار لوٹنے والا ہے۔ کیا بار بار لوٹانے والا ہے؟ تو اس کے لیے آتا ہے کہ آسمان جو چیز لوٹاتا ہے، جو بار بار لے کر آتا ہے، وہ بارش ہے۔ اور پھر دیکھیں قسم کھائی جا رہی ہے زمین کی، والارضی، اور قسم ہے زمین کی، ذات صد، جو کہ پھٹنے والی ہے۔ صدا کہتے ہیں خوب پھٹنا، یعنی ایسا پھٹنا کہ جس سے کسی چیز کے اندر شگاف پڑ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جب پھٹتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دانہ اس کے اندر جب بویا جاتا ہے تو وہ پھٹتی ہے اور اپنے اندر اس دانے کو لیتی ہیں، اور پھر ہی جو ہے وہ باہر سے اپنے پودے نکالتی ہیں۔ تو زمین کی یہاں صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ خوب پھٹنے والی ہے۔ یعنی آسمان نے کیا کیا؟ آسمان کی صفت یہ کی کہ آسمان بارش برسا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے برسا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر یہاں پر ہمیں آفاقی دلائل دے رہے ہیں اور قسم کھا کر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وہی مشاہدے میں اللہ تعالیٰ شہادت میں ہمیں آفاق کو پیش کر رہے ہیں، آسمان کو پیش کریں کہ غور کرو کہ اس رب نے جس نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج کے آپ کے لیے اتنے اہتمام سے اس کائنات کو بنایا، تو اس آسمان کو دیکھو، غور کرو کہ یہ جو بار بار لوٹ رہی ہیں، بار بار آ رہا ہے، تو کیا لے کر آ رہی ہیں؟ آپ کے لیے بارش آ رہی ہے، اور بارش کیا ہے؟ زندگی ہے ہمارے لیے۔ اگر پانی نہ ہو تو اس کائنات پر کوئی بھی زی روح زندہ نہ رہے۔ تو یہ جب آسمان بارش برساتا ہے تو زمین کیا کرتی ہے؟ زمین پھٹتی ہے، اور پھر جب زمین پھٹتی ہے اپنے اندر نرمی پیدا کرتی ہے تو وہ اپنے اندر بیج کو لیتی ہیں، اور پھر وہی بیج سے اندر پودے نکلتے ہیں، اور پھر جتنے جتنے وہ پودے بڑے ہوتے ہیں زمین اتنے ہی بڑے پیمانے پر پھٹتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اس کو تھوڑے دوسرے وے میں اگر ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بارش کو بھی کس سے تشبیہ دی ہے؟ وحی الہی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے زمین، ہم دیکھتے ہیں کہ بارش جب آتی ہے تو وہ زمین اپنے اندر اس بارش کے پانی کو سموتی ہے جو کہ نرم ہوتی ہے، وہ نرم ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے جو ہے اپنے زمین کو وہ کھول دیتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے اندر اس پانی کو جذب کرتی چلی جاتی ہے، اور جتنا جذب کرتی ہیں اتنی ہی زیادہ وہ اپنے اندر کی خیر باہر نکال دیتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے بارش بھی جو ہے وحی الہی بھی بارش کی طرح ہے کہ وہ اوپر سے آ رہی ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیں بارش اوپر سے آتی ہے نا، کہ وحی کا نزول بھی اوپر سے ہوا تھا، تو قرآن بھی دلوں پر اترا ہے، تو جتنا جتنا وہ جس کے دل پر جتنا اترتا چلا جاتا ہے، تو جو اپنا دل نرم کر دیتا ہے، جو اس کو لیتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر کی جتنی خیر ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سے ہمیں سمجھایا کہ ہم دیکھیں کہ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آسمان سے بارش نہ آئے، زمین اس بارش کو اپنے اندر نہ سموئے، اور پھر وہ اپنے اندر سے خیر باہر نہ نکالے، تو اس کائنات پر کوئی بھی چلنے والا زندہ نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کر ہمیں بتائی۔ پھر آگے بات کیا بتانی ہے؟ دیکھیں یہ دونوں بات بتا کر پھر جواب قسم، انہو، بے شک وہ، کیا یہ جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے نا قرآن کی، تو یہ قرآن کیا ہے؟ لقول فصل، البتہ ایک فیصلہ کن باتیں۔ فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فصل کا لفظی مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہونا، الگ الگ ہونا۔
تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے. کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے؟ حق اور باطل کا، خیر و شر کا، صحیح و غلط کا. تو یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ زندگی کے جتنے معاملات آئے اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس قرآن کی وحی کو، قرآن کے علم کو سامنے رکھ کر کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل، نہیں ہے وہ کوئی ہنسی مذاق. یعنی قرآن فیصلہ کن بات ہے، یہ دلوں پر اترتا ہے، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس قرآن کو سنجیدہ نہیں لیتا. اور یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کون جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مکر کرتے ہیں. قید کہتے ہیں نا ایسے ہیلے اور تدبیر کو کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں کی جائیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ قرآن تو ایک فیصلہ کرنے کے لیے آئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو نہیں ماننے والے ان کا حال کیا ہے؟ چونکہ وہ اس قرآن کو نہیں ماننا چاہتے ہیں اور اس قرآن کے ماننے سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ مان رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اچھائی عام ہو جاتی تو یہ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کا بہت نقصان ہو جاتا. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ خیر نہ پھیلے. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نبی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دی. اور کیا چالیں چلتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے یا نبی کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی دعوت کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے تھے کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ ہر طریقے کی قید کر رہے تھے، کاف یا اور دال اس کا روٹ ہے، یعنی ہر طریقے کا مکر کر رہے تھے، ہیلے اور تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چل رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں. اور خفیہ تدبیر فرمانا، وَأَكِيدُ كَيْدًا یعنی جس طریقے سے خفیہ تدبیر کی جاتی ہے اس طریقے سے میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کو تسلی دینا کہ آپ کو ان کے ساتھ یا ان کی چالوں سے گھبرانا نہیں ہے. وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بظاہر وہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو بدنام کریں گے، آپ کے خلاف لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور کریں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. پس آپ کو کیا کرنا ہے؟ فماہل، پس آپ ڈھیل دیں. فماہل میں ہم دیکھتے ہیں میم ہا اور لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ آپ کو نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، ان پر سختی نہیں کرنی، ان کو مہلت دینی ہے، یعنی ان کو ڈھیل دے دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فماہل الکافرین، تو آپ ڈھیل دے دیجئے کافروں کو. امہلہم رویدا، ڈھیل دینا تھوڑی سی، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو یہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں کہ دین پھیل نہیں سکتا جب تک کہ انسان صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے اور ان لوگوں کو بات بتا دیں. اس کے بعد کیا کریں؟ وہ اپنا مثبت کام نہ چھوڑیں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بتا دی کہ میں ان کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، آپ کو اپنا مثبت کام نہیں چھوڑنا اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی صورت کے اندر کتنا بڑا مضمون اللہ تعالیٰ نے سمویا ہوا ہے. تو ہم اس کو بالکل تھوڑی سی بات مختصر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امہ کے پارے کے اندر عموماً یہ مضمون بہت زیادہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.